الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھے کلمات حقہ محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اور اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں میں جہاد اور شہادت کی تمنا پیدا فرمائے۔ آج 15 شوال المکرم ہے، سن 3 ہجری 15 شوال بروز ہفتہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد کے مقام پر تشریف فرما ہوئے اور جہاں جنگ احد لڑی گئی۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، ذرا اس کی عظمت کو آپ سمجھیں ذرا۔ حضور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ اگر حضور پتھر کی محبت سے باخبر ہیں تو امتی کی محبت سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر حضور نے ارشاد فرمایا احد جبل الجنہ، جنت کے جو پہاڑ ہیں احد پہاڑ ان جنتی پہاڑوں میں سے ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ایک پہاڑ ہے جبل ایر، نبغضنا و نبغضہ، وہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اگر پتھر کے دل میں حضور کی عداوت ہے تو حضور اس کے بارے عداوت رکھتے ہیں۔
جو امتی محبت کرتا ہے حضور اس سے محبت کرتے ہیں، جو امتی حضور سے نفرت کرتا ہے حضور اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور پھر احد پہاڑ، یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے غیب کا واقعہ بھی نمودار پیش آیا، اور جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اور کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، تین آپ کے صحابی اور چوتھے آپ تھے۔ پہاڑ یوں اچھلنے لگا خوشی سے، حضور نے اپنی زور سے ایڑی ماری، فرمایا اثبت یا سبیر فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد رک جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، دو شہید بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو علم غیب کے منکر ہیں اس حدیث کو پڑھ لیں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، اور دو شہید بھی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اجر و ثواب کے بارے حضور نے مثالیں بھی دی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، نک رکھنے کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، صرف اور صرف ثواب کی نیت سے، فرمایا میرا اللہ ذوالجلال اسے احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر امتی جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں بھی شریک ہو جائے، میرا مسلمان بھائی ہے، چلو میں تدفین میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، حضور نے فرمایا 2 احد پہاڑ کے برابر میرا اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور موقع پر سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے حضور نے فرمایا جب وہ تمام صحابہ کرام میں سے کمزور ترین وجود کے مالک تھے، جو ہی آئے پنڈلی سے کپڑا اوپر اٹھا ہوا تھا، لکڑی کی طرح سوکھی ہوئی پنڈلی ہے، تو سارے صحابہ دیکھ کے مسکرا پڑے۔ تو میرے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا، سننا ذرا غور سے، میرے صحابہ جس میرے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کو دیکھ کر تم مسکرا رہے ہو، اتنا کمزور میرے صحابہ، اگر اس پنڈلی کا وزن کیا جائے تو احد پہاڑ سے زیادہ ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ احد پہاڑ سے زیادہ ہو جائے گا۔ اگر میں یہاں بیانات کرتا چلا جاؤں فضیلتیں تو اور بہت ساری باتیں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن اصل واقعے کی جانب، جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی۔ آخر جلدی یہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ جنگ احد میں پیش قدمی کرنے والے کفار و مشرکین تھے۔ جنگ بدر میں ایسے زخم لگے کاری ان پر جو اسلام کے مجاہدین نے لگائے، ایسے گہرے زخم تھے، 70 سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ جب یہ قافلہ اجڑ کر مکہ مکرمہ میں پہنچا، ہر شام ہر گھر میں ماتم ہوتا تھا، نوحہ کنہ عورتیں جمع ہو جاتی، بین کیے جاتے تھے، غم کا اظہار کیا جاتا تھا، جوانوں کو جنگ پہ ابھارا جاتا تھا، مالداروں کو سرمایہ جمع کرنے پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ آخر تیاری ہوتی رہی، نفرت بڑھتی گئی، آخر انہوں نے 3000 کا لشکر جمع کیا، اور 3000 اونٹ تھے، سینکڑوں گھوڑے تھے، پورے مسلح ہو کر جب وہاں سے چلے، ادھر مکہ مکرمہ میں حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو دل سے مسلمان ہو چکے تھے، مکہ والوں کے سامنے اظہار ایمان نہیں کیا تھا، تفصیلی خط بھیجا۔ حضور کو جب خط ملا کفار اس طرح پہنچ رہے ہیں، حضور نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جاسوسی کر کے آؤ۔ وہ جب گئے تو جلدی واپس پہنچے، حضور وہ تو قریب آ چکا ہے، بہت بڑا قافلہ ہے۔ حضور اس راہ صحابہ کرام نے آپ کے گھر کا پہرا دیا، مختلف لوگ جاگتے رہے۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ لیا،
عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا گھروں میں رہیں، بیوی بچوں کی حفاظت، شہر کی حفاظت۔ بوڑھے صحابہ نے یہی کہا۔ کوئی جوان جو گبرو تھے اور اپنی قوت اور طاقت پہ جن کو مان تھا، کہا حضور بیوی بچوں کا مقابلہ کیا کرنا ہے ہم باہر نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ پسند آیا۔ حضور گھر گئے، اپنے جنگی ہتھیار پہنے، لباس پہنا، مجاہدانہ صورت میں حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ فرمایا اب اللہ کے نبی کا ارادہ ہو چکا ہے، چلو نکلے۔ تفصیل سے اگر جنگ کے متعلق ساری چیزیں بیان کی جائیں تو کئی ماہ یوں ہی بیان ہوتا رہے، چونکہ ایک جمعہ میں نے بیان کرنا ہوتا ہے تو چند ایک باتیں ذرا غور سے۔ اب مسلمان یہاں جمع ہو گئے، ادھر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جو یہودیوں کے ساتھ حلیف تھا، جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا دشمن وہ تمہارا دشمن، وہ یہودیوں کو لے کر آ رہا ہے۔ حضور بھی تشریف فرمائے، یہ کون آ رہے ہیں ذرا غور کرنا۔ عرض کی حضور یہ عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودی ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان سے کہہ دو ہم مشرکین کے مقابلے میں مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے تعلیم ہے اس جملے میں کہ ایک مشرک کے مقابلے میں دوسرے مشرک سے امداد لینا میرے نبی نے ضرورت کے ہوتے ہوئے ٹھکرا دیا۔ اگر کاش امت اسی پہ عمل کرے، آج بھی امت فاتح بن سکتی ہے۔ ہمیں ہر گھڑی انتظار ہے امریکہ کی معاونت کا، یہودیوں کی امداد کے ہم منتظر ہیں۔ ہمارے حکمران، ہر آنے والا حکمران کاسا لیے بیٹھا ہوا ہے، نظریں جھکائے بیٹھا ہے، اپنی خود مختاری پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے، قوم مر رہی ہے، حکمران مزے سے سو رہے ہیں۔ تسلی دینے کے لیے ایک دو بیان لگا دیے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور یہ ضمناً سارے بیان سننے آپ نے، یہ دو چار جمعے آپ نے یہ ذہن نشین کرنا۔ 30 کا جمعہ ہم نے محبت رسول پہ بیان کرنا ہے، اور 6 کا جمعہ میں نے اس جو 65 کی جنگ ہوئی اس کے حوالے سے بیان کرنا تھا، لیکن ختم نبوت کے دن 7 کو آ رہا ہے، ختم نبوت 7 کو، اور جو جمعہ 6 کی بجائے 14 کو جمعہ جو آئے گا، اپنا 13 کو جمعہ آئے گا، 13 والا جمعہ صحابہ کرام کے جنگی کچھ مارکے کے حوالے سے، طرابلس کے حوالے سے، اور کچھ اس فتح کے حوالے سے یہ چیزیں سننا، نئی نئی چیزیں انشاءاللہ بیان کوشش ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں مشرکین کے مقابلے میں یہودی مشرکین کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہو واپس پلٹ جائیں۔ اب حضور تشریف فرما ہوئے، پوری کائنات میں عقل سلیم کے مالک اگر ذات تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ حضرت وہب بن منبہ تابعی کہتے ہیں ایمان پہ اثر کرنے والی بات، کہا میں نے سابقہ کتب میں پڑھا ہے، یہ تابعی ہیں، پہلے یہ یہودی مذہب کے تھے پھر مسلمان ہوئے، میں نے پڑھا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے عقل کے 100 حصے فرمائے، 100 حصے عقل کے، 100 حصوں میں سے 99 حصے حضور کی ذات انور کو عطا کیے، اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم فرمایا۔ حضور سے بڑھ کر پوری کائنات مل کر بھی حضور کے عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا ہے؟ آپ کے عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، ذرا تاریخ گواہ ہے، کتب سیر بھی اس میں یہ واقعہ موجود ہے، کتب احادیث میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز دیے، جو درہ خیبر بنتا تھا، جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، حضور نے وہاں سپہ سالار ان کو بنایا۔ فرمایا جنگ کی جو حالت بھی ہو، فتح ہو یا وہ غالب آ جائیں، جب تک ہم تمہیں حکم نہ دیں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔
تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. یہ بات ذہن نشین کر لو. سب سے زیادہ ہدایات پوری جنگ میں تمام مجاہدین صحابہ سے جس گروہ کو حضور نے اس مقام پر ہدایات دی ہیں سر فرست یہی درے والے لوگ تھے. حضور نے انہیں بار بار فرمایا. آخر کیا ہوا؟ مسلمانوں کے ابتدائی اتنا شدید حملے تھے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، اور سب سے جو بڑی طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے. تاریخ میں موجود ہے ایک قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام نے کوشش کی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا. سب نے مل کے کہا ہم اللہ کا نام بلند نہ کریں. لا الہ الا اللہ پوری طاقت کے ساتھ جب صحابہ نے یہ زور سے کہا قلعے کی دیواریں ہل گئیں. دیواریں ہل گئیں. ہماری تو طاقت یہ ہے، ہماری تو قوت یہ ہے. اور ایمان کامل جو ہے، دنیا کی بڑی طاقت جو ہے وہ بندے کا ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر پوری کائنات میں اور بڑی طاقت نہیں ہے. اگر ایمان کی طاقت ہو تو ایٹم بم کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. ایمان کی طاقت ہو. چلو حضور نے انہیں واضح پیغامات دیے. ابتدائی اس قدر شدید حملے تھے کہ 100 کے مقابلے میں 3000 کے قدم اکھڑ گئے، اور تیزی کے ساتھ عورتیں بھاگنے لگیں، ان کے جوان بھاگنے لگے، ان کے بڑے بڑے طاقتور نامور لوگ بھاگنے لگے. کہیں مسلمانوں کے شکنجے میں آ گئے، کہیں دولت چھوڑ کے بھاگے، کہیں جان بچانے لگے، کہیں تیزی سے قتل ہو رہے ہیں. جب ان درہ والوں نے دیکھا، کہا مسلمان تو فاتح ہو چکے ہیں، نکلیں تیزی کے ساتھ، ان کا مال غنیمت جو مال ملے گا قبضہ کر لیں. حضور کے فرمان کو بھول گئے. بس یہ پوری جنگ کی بات ہے. حضور کے فرمان کو بھول گئے. میرے بھائیوں، جس صحابہ کی جماعت نے ایک فرمان کو بھلا دیا تھا، جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. ہم تو سب کچھ بھولے بیٹھے ہیں. ہم تو سب کچھ بھولے بیٹھے ہیں. ہم قرآن ہو، حضور کا فرمان ہو، ہم تو سب کچھ بھولے بیٹھے ہیں. ایک بات تو بھول بیٹھے. حضرت عبداللہ بن جبیر کہا بھائیو، حضور نے جو ہمیں ہدایات دی تھیں رہنے دو. کہا تم عجیب آدمی ہو، دیکھو یہ دوڑ رہے ہیں کافر، مسلمان غالب ہو چکے ہیں، فاتح ہو چکے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہتے ہیں چھوڑو ہمیں یہ مال تو لوٹنے دو ان کا. آپ نے بڑا سمجھایا، آخر وہ چلے گئے. ان تمام میں تجربہ کار تھے خالد بن ولید. انہوں نے جب دیکھا یہ درہ خالی ہے، یہ درہ خالی ہے، یہ مسلمانوں کی پیٹھ کی جانب ہے، ان کی توجہ بٹی ہوئی بھی ہے، ساری آگے بھی ہے، موقع کو غنیمت سمجھو پیچھے سے تیزی سے حملہ کیا. جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. لیکن میں اپنے اسلاف کو، علماء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے برملا کہا فاتح پھر بھی اللہ کے رسول اور مسلمان صحابہ تھے. اور وہ لوگ جن کی توحید بھی بڑی ہے، تبلیغ بھی بڑی ہے، دعوے ایمان کے بڑے ہیں، انہوں نے برملا کہا. اب معاذ اللہ حضور شکست کھا گئے، صحابہ شکست کھا گئے. ہاں، اگر دنیا کائنات میں اس جملے کو اگر نہیں کہتا تو سنی نہیں کہتا. ذرا غور کرنا. ہم نہیں کہتے حضور کو شکست ہو گئی. ہاں، صحابہ کرام کے اس حکم چھوڑنے کی وجہ سے صحابہ کرام پر آزمائش آ گئی، حضور کی ذات پہ آزمائش آ گئی ہے، شکست نہیں ہوئی. آخر فتح یاب کون ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ فتح یاب ہوئے. ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں؟ جب پیچھے سے حملہ ہوا،
कुफार और मुशरिकीन सर पे आ गए। मुसलमानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ दौड़ने लगे, कुछ दाएं बाएं होने लगे, कुछ सहाबाए किराम यहां तक पहुंचे उनको खबर नहीं किस पे तलवार चला रहे हैं। एक सहाबी कहते हैं भाइयों मेरा बाप है, छोड़ो इसे, ये तो मुसलमान है। लेकिन उनके हालात कुछ ऐसे अजीब हो गए, तलवार चला के मुसलमान को शहीद भी कर दिया। ऐसे हालात में मेरे भाइयों हुजूर के चच्चा जान सैयदना हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हो, जिसके मुतल्लिक हुजूर ने फरमाया हाज़िही असदुल्लाह व असद रसूल है, अमीर हमजा अल्लाह का भी शेर है और मेरा भी शेर है, शहीद हो गए। अंदर से कलेजा निकाला गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए। अजीब कैफियत थी और कुछ सहाबाए किराम के बड़े अजीब वाक़यात भी हैं, जरा सुनना, जरा गौर करना। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत साद इब्न अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु आपस में कहते हैं ये मैदान जंग है, यहां दुआएं यकीनन कबूल होती हैं, आए हम दुआ करते हैं। हजरत साद इब्न अबी वकास ने दुआ की, ऐ अल्लाह कल दुश्मन के मुकाबले में मेरा आमना सामना हो, वो भी ताकत वाला हो, वो भी ताकत के साथ मेरे ऊपर हमला करे, मैं पूरी कुव्वत के साथ उस पे हमला करूं, वो मुझे जख्मी कर दे, मैं उसे जहन्नम में पहुंचा दूं, उसका सारा माल मैं ले लूं। ये दुआ कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु आमीन कह रहे थे। आखिर उनकी दुआ खत्म हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा या अल्लाह कल मद्दे मुकाबिल दुश्मन बड़ा ताकतवर हो, मैं उस पे शदीद हमला करूं, वो मेरे ऊपर हमला करे, मुझे शहीद कर दे, शहीद करने के बाद मेरे कान काटे, मेरी नाक काटे, धागे में परोए, और फिर कल कयामत का दिन हो, सुनना जरा, कल कयामत का दिन हो जब शहीदान तेरे सामने आए, तू मुझे देखे, मुझसे पूछे अब्दुल्ला बिन जहश तेरा क्या मामला है, तेरी नाक कटी हुई है, तेरे कान कटे हुए हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? मैं कहूं या अल्लाह ये तेरे और तेरे रसूल के नाम पे काटे गए हैं, ये तेरे और तेरे रसूल के नाम पे काटे गए हैं। और फिर मेरा अल्लाह कहे अब्दुल्ला बिन जहश तू सच कह रहा है, तूने वाकई सच कहा है, ये मेरे रास्ते में काटे गए हैं। हजरत साद इब्न अबी वकास कहते हैं अगला दिन हुआ, जैसे जैसे हमने दुआ की थी वैसे दुआ कबूल हुई, मैंने दुश्मन को मार दिया, उसका माल ले लिया। अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ वैसे कबूल हुई, दुश्मन पे हमला किया, दुश्मन ने उन्हें शहीद कर दिया, उनके दोनों कान काट लिए, उनकी नाक काटी, और मैंने अपनी आंखों से देखा उनके दोनों कान और नाक धागे में परोए हुए थे। मैंने कहा अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ अल्लाह के हुजूर कबूल हो गई है। उसी मैदान जंग में शिद्दत के हमला हुजूर की जाते गिरामी पे हो रहा है। हजरत वहब इब्न काबूस मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में रहते थे, किसी मौका पे मुसलमान हो गए, दिल कर गया हुजूर से मिलकर आऊं। अपने भतीजा के साथ बकरियां बांध कर रस्सी के साथ आ गए। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे कहा हुजूर तो यहां नहीं है, इत्तला मिली, वापस जाने का नहीं सोचा, कहा हुजूर जंग में हूं और मैं बकरियों के पास चला जाऊं। गए वहां, जब वहां पहुंचे दुश्मन शदीद हमला कर रहा था। हुजूर ने देखा कौन है जो उनको पीछे हटा दे और जन्नत में मेरा साथी बन जाए। हजरत वहब आगे बढ़े, तेजी के साथ दुश्मनों को पीछे हटाया, फिर दोबारा काफिर आए, फिर पीछे हटाया। हुजूर ने फिर फरमाया कौन है जो उनको पीछे हटाए, जन्नत में मेरा साथी बन जाए। फिर ये आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, दुश्मनों को पीछे हटाया, खुद शहीद हो गए। मेरे भाइयों जरा गौर करना, ऐसी मौत पे हमारी मौतें सब कुर्बान हो जाएं, हमारी जिंदगियां कुर्बान हो जाएं। जब जंग खत्म होती है, अजीमुल मर्तबत हस्ती क्या कह रहे हैं,
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، جن کو اللہ سے حضور نے مانگ کے لیا ہے، اور میری امت میں کوئی نبی ہوتا میرے بعد عمر فاروق ہوتے، ان کی زبانی سنیے، کہتے ہیں حضور ان کے سرانے کھڑے تھے اور حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، اے وہب تجھ سے اللہ راضی ہو میں رسول راضی ہوں، تجھ سے اللہ راضی ہو میں راضی ہوں، تجھ سے اللہ راضی ہو میں راضی ہوں۔ حضور کا چہرہ زخمی ہے، حضور کے وجود پہ خون ہے، لیکن قبر انور میں حضور نے خود اتارا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کاش عمر تو بھی اس جیسے اپنے عمل اللہ کے دربار میں لے کے جاتا، تو بھی اس جیسے عمل اپنے اللہ کے دربار میں لے کے جاتا۔ مجھے کسی کے عمل پہ رشک نہیں آیا، اگر رشک آیا ہے تو اس بکریوں چرانے والے کے عمل پہ رشک آیا ہے۔ جیسے حضور موت کے میدان میں سارے صحابہ کے سامنے کہہ رہے تھے تو اس سے اللہ راضی ہو میں رسول راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، اور اسی میدان جنگ میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، آج جوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کرکٹ کے میدان میں دوست بلاتے ہیں، تیار ہیں، اذان سنتے ہوئے نہیں آتے۔ شادی پر تو پھر سارے رسم و رواج ہیں، بیوی آ گئی، دلہن آ گئی، والدین کو بھول گئے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بھول گئے۔ مدینہ منورہ کا ایک نوجوان جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہی پہلی رات ہے، بیوی کو لائے ہیں، دلہن بنا کے لائے ہیں، صبح احد کے میدان سے آواز یہاں پہنچ رہی ہے، او مدینہ والو جلدی آؤ، دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ ان کا سننا تھا، غسل کی تیاری میں مصروف تھے، نہانا تھا، کہا نہاؤں گا تو دیر ہو جاؤ گی۔ کاش جب میرے جوان میں یہ سوچ پیدا ہو جائے، وہ آج بھی 14 صدیوں کے بعد مجاہد ہے، وہ مجاہد ہے، وہ آج بے شک اس کا زمانہ حضور کی حیات طیبہ ظاہری حیات طیبہ کا نہیں ہے، 14 صدیوں کے بعد آج بھی مجاہد ہے۔ کہا نہاؤں گا دیر ہو جائے گی، نکلنے کا پروگرام بنایا تو بیوی نے کہا کہاں جاتے ہیں؟ موت کے منہ میں۔ کہا کوئی بات نہیں، کہا دیکھو خاندان چھوڑا ہے، کہا تم نے میرے لیے چھوڑا ہے، میں رسول اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ چلے وہاں میدان جنگ میں پہنچے، جنگ زور و شور پہ تھی، پورے عروج پر تھی، حتیٰ کہ آپ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور نے دیکھ لیا تھا، صحابہ نے بھی دیکھ لیا تھا، صحابہ نے دیکھا نظر نہیں آئے، ان کی لاش نظر نہیں آئی۔ حضور نے دیکھا، پہلے صحابہ میں شہید صحابہ کرام میں دیکھا، ان شہداء میں ان کا وجود نظر نہیں آیا۔ پھر حضور نے نظریں اوپر اٹھائی، حضور دیکھ کر حیران ہو گئے، صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ تمہیں حنظلہ نظر نہیں آتا؟ میں دیکھ رہا ہوں فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ ہر شہید کے لیے حکم یہی ہے، اس کو بغیر غسل کے جنازہ پڑھا جائے، تدفین کی جائے، خون سمیت اس کا جسم دنیا سے چلا جائے۔ دنیا میں واحد وہ صحابی ہیں جن پر غسل ضروری تھا، بیوی کو لائے تھے، غسل نہیں کیا۔ حضور کی محبت میں آ کر اعزاز یہ ملا، فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے آج غسل دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا اعزاز ملا۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا ان کے جسم سے تازہ پانی قطرات ٹپک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہی ہے، سب کو چھوڑ کر اپنا تن من دھن سب حضور کی ذات پہ قربان کر دیں، قربان کر دیں، قربان کر دیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ میرے بھائیوں اب کچھ صحابہ چلے گئے تھے، اب کیا ہوا؟
اب ایک جماعت ہے سینہ گرم کرنے والی، وہ کہتا دیکھو بھاگ گئے، معاذ اللہ یہ کافر مشرک ہو گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں نے ان تمام کو جو جنگ احد میں شریک ہوئے ہیں میں نے تمام کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے اس میدان احد میں کھڑے ہو کر کیا فرمایا، اے احد کے شہداء، کل قیامت والے دن جب شہداء اللہ کے حضور پیش ہوں گے، جہاں جہاں شہید ہوئے وہ جگہ ان کی شہادت کی گواہی دے گی۔ جب تم آؤ گے تمہارا جسم خون سے رنگین ہوگا، تمہارے خون سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور تمہاری شہادت کی گواہی میں اللہ کا نبی خود دے رہا ہوں گا۔ اللہ ان سے راضی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم